احتشام ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 44۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالی بندوں پر، لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ خالق کائنات ایسا عدل و انصاف فرماتا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق اس کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ نیکوکار مخلوق جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا اجر و ثواب انہیں ضرور عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ وہ کسی کا مجبور نہیں، لیکن اس نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو نیکوکار نیک کام کریں گے ان کا اجر و ثواب ملے گا، تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، وہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرماتے۔ اور اسی طرح بدکاری کا انجام بد ہوتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو برے کام کرے گا تو یہ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لگتا تھا سن رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سنتے نہیں تھے، کیونکہ وہ قبول کرنے اور نفع اٹھانے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، بلکہ نکتہ چینی کے لیے اور موقع تلاش کرنے کے لیے کہ تاکہ بات کیسے بنانی ہے۔ تو یہی ماحول آج بھی اگر کچھ مثلا ہم اگر مثال دیں، اولاد کو والدین تربیت کرتے ہیں، تو اگر والدین بچے کو تربیت کرنے کے لیے بٹھا کر باتیں کر لیں اور بیٹا اگر وہ بچہ سنی انسنی کر کے بیٹھا رہے تو خود بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹھ تو گیا ہے لیکن میری باتیں یوں سن رہا ہے کہ لا یعنی میں اس سے فائدہ، تو پھر وہ کیا اس کو اس سے فائدہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کیونکہ وہ جب بیٹھ کر سن رہا ہے حقیقت میں نہیں سن رہا۔ تو قرآن نے اسی معنی میں ان کا تذکرہ کیا کہ کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ عادت ہے کہ جب اے حبیب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ نفع حاصل کرنے کی نیت اور عزم سے سنتے ہی نہیں، بلکہ ان کا نقطہ نظر یا تو کوئی عیب تلاش کرنا یا نکتہ چینی، یا تاکہ لوگ کہیں یہ تو سنتے ہیں، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو وہ سن۔ اسی طرح ان میں سے کچھ وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً ان کا دیکھنا کیا تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو رسالت تسلیم آپ کی کر کے آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کیا، آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، ایمان لے آئے، پھر وہ دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کے اعزاز پا گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہوئی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کر دیکھا، پھر انہیں حضور کی ہر شان نظر آ گئی، پھر ان کو حضور کی ہر عظمت نظر آئی۔ کبھی انہیں پھر یہ کیفیت ہوگی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر بدر میں بھی چلے گئے، احد میں بھی چلے گئے، حنین میں چلے گئے، اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، اپنا علاقہ ہجرت کر کے سب کچھ یعنی گھر بار چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا انہیں نظریہ بھی حضور کا سمجھ آ گیا، حضور کا دین بھی سمجھ آ گیا، اور وہ ایسے شاہین دین کے بنے کہ جن کے بارے میں
قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایک وقت آیا حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے اور حضور کی ذات مبارکہ کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے سے، دل کی آنکھ کے دیکھنے سے انجامن ان کا یہ اعزاز ملا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی کلو مدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں اور جنتی ہیں، تو ان کی یہ شان بن گئی۔ اور جو نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے اور یا جنہوں نے حضور کو حقیقت کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے نہ دیکھا بلکہ کسی اور نقطۂ نظر اور پہلو سے دیکھتے رہے، تو پھر وہ محروم رہ گئے، نامراد رہ گئے۔ ابو جہل اتبا شیبہ کی جماعت ہوگی۔ تو آپ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اپنا قصور ہے کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اگر وہ بھی ہدایت کے طالب بن کر اگر وہ دیکھتے اور معجزات کو مشاہدہ کرتے اور حضور علیہ السلام کے جو نشانیاں لے کر ان کا نظارہ کرتے، تو یقیناً ان کو بھی ہدایت کا راستہ نصیب ہو جاتا اور وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ لیکن چونکہ ان کی اپنی کوتاہی، کمزوری کہ انہوں نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے دامن سے وابستہ ہو کر اللہ کا بندہ بننے اور اللہ رب العزت کے پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے بت پرستی کو، کفر کو ترجیح دی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن اللہ ان تمام کو جمع فرمائے گا۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں انسان کہتا ہے یوں کہ میں تو 100 سال زندہ رہوں گا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک ساتھ۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا ابھی دنیا کے اندر تم 60 سال رہے، 70 سال رہے، تو وہ یوں دنیا کے گزرے ہوئے لمحات کو سمجھیں گے گویا کہ وہ یا تو وہاں دن ٹھہرے نہیں، اگر ٹھہرے ہیں تو دن کا کچھ لمحہ، اللہ ساعتم من النہار، دن کی ایک گھڑی انہوں نے گزاری ہے۔ یوں دنیا کی زندگی جتنا بھی کسی نے گزاری ہوگی وہ ایک لمحہ اور ایک گھڑی نظر آئے گی۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے، گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، جنہوں نے کہا مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہاں پیش ہونا ہے، کہاں کب قیامت ہونی ہے، یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی کے اندر ہی بس جو مر گیا تو دنیا کے اندر اگر عیش و عشرت میں رہا تو وہی جنتی ہونا ہے، اگر تنگیوں میں رہا، بیماریوں میں رہا تو یہی دوزخ میں ہونا ہے، مر کر پھر کیا پوچھ گوچھ ہوگی۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، تو قرآن کہتا ہے تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اللہ سے ملنے کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ جب نظریہ کی درست نہیں تو پھر انہیں ہدایت کیسے تسلیم ہو نصیب ہوگی؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ لوگ جن سے ہم وعدہ کر چکے ہیں، یا ہم انہیں أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو دنیا سے منتقل کریں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ان تمام کو لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یعنی جو بھی اللہ رب العزت حقیقت میں ہر چیز پر قادر اللہ ہے، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ تمام کے تمام معاملات عدل اور انصاف پر مبنی قائم فرماتا ہے، اور اسی پر ہی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح آیت نمبر 46 کی مزید تفسیر انشاءاللہ کل ذکر کر دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ربنا